بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج کی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اباؤٹ دی سی ایس ایس اورینٹیشن. اٹ از بیسیکلی اے سی ایس ایس اورینٹیشن لیکچر. اور ہم سب سے زیادہ جو پوچھا جانے والا کوشچن ہوتا ہے سی ایس ایس نیولی جو اس کے اسپائرنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں آپشنل سبجیکٹس کون سے لیں. تو آپشنل سبجیکٹ سلیکشن کے اوپر بھی بات کریں گے اور سی ایس ایس کی اورینٹیشن کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. سو سی ایس ایس ایکچوئل فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہے اور یہ 1200 مارکس کا ایک ایگزام ہوتا ہے جو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے. اس میں 600 مارکس جو ہے نا آپ نے 50% آف دا ٹوٹل آپ نے سیکیور کرنے ہوتے ہیں جو کہ پاس ہونے کے لیے ضروری ہیں. ٹوٹل 1200 ایگزام کی جو آگے ڈویژن ہے فردر وہ اس طرح ہے کہ آپ کے 600 مارکس جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹس کے ہوتے ہیں. وہ 6 پیپر آپ نے دینے ہیں. 1200 مارکس کے 12 پیپر ہوتے ہیں. اس میں سے 6 پیپرز آپ کے 100 مارکس ایچ کے کمپلسری سبجیکٹس ہیں. وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں, ہر حال میں کرنے ہیں. یہ کون سے ہیں یہ ہم آگے دیکھیں گے. اسی طرح 600 مارکس جو ہیں وہ آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو آدھا سی ایس ایس آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے آپشنل سبجیکٹس. کمپلسری تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ان ادر کیس یو ہیو ٹو پاس اور یو ہیو ٹو اپیئر ان دو سبجیکٹس. تو جو کیونکہ کمپلسری تو لینا ہی ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی بھی کوشچن نہیں کر سکتا. تو کوشچن جو زیادہ تر وہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ آپشنل سبجیکٹس کیسے سلیکٹ کیے جائیں اور کتنے سلیکٹ کیے جائیں. تو اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپشنل سبجیکٹ کون سے ہیں, کون سے لینے چاہیے اور کون سی ایسی جو متس ہیں یا جو زیادہ تر جہاں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس یا اسپیرنٹس وہ ان کو ایڈریس کیا جائے. اس لیکچر میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلسری سبجیکٹس کون سے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی انگلش ایسے کی. انگلش ایسے اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ہی 10 سوال ہوں گے, اس میں سے آپ نے ایک سوال کرنا ہوگا. انگلش پریسیز, گرامر اینڈ کمپوزیشن کا پیپر ہے. باقی 3 پیپر جو ہے جنرل نالج کے بنتے ہیں, جنرل سائنس ایبلٹی, کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز. یہ 100 مارکس ایچ ہیں اور ان تینوں کو ملا کے 120 مارکس اپنے کرنے ہوتے ہیں فار پاسنگ. اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ 100 مارکس کا سیپریٹ پیپر ہوگا. اور نان مسلمس کے لیے کمپیریٹیو اسٹڈی آف میجر ریلیجنس یہ پیپرز دینا پڑے گا. یہ ٹوٹل 600 مارکس آپ کے یہاں سے بنتے ہیں. اور انگلش ایسے کے لیے اس لیکچر کی میں نے ڈیٹیلز میں سبسکرپشن میں آپ جائیں گے دیکھیں گے نیچے تو میں نے ایسے کے لیے کچھ لیکچرز ہیں ان کا لنکس دیا ہوا ہے تو اس سے آپ کافی آپ کو فائدہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں ان کی جو ہے وہ کیسے آپٹ کیے جائیں اور ان کے اندر کیا خیال رکھنا چاہیے. ٹوٹل آپ نے 600 نمبر کے سبجیکٹس لینے ہیں, چاہے کہیں سے بھی لے رہے ہیں. ٹوٹل ایک گروپ سے جو ہے نا میکسیمم 200 لے سکتے ہیں آپ, 200 مارکس کے سبجیکٹ لے سکتے ہیں. تو یہ 7 گروپ ہیں. تو آپ نے اس طرح سبجیکٹ 3 سبجیکٹ 200 کے لے لیں یا 6 سبجیکٹ 100 کے لے لیں یا 200 والا ایک لے لیں, 4 سبجیکٹ 100 والے لے لیں. تو آپ نے 600 کی گنتی پوری کرنی ہے. 6 پیپر آپ نے پورے دینے ہیں. جو 200 نمبر والے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے 2 پیپر ہوتے ہیں. جو 100 نمبر والا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا 1 پیپر ہوتا ہے. اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو آپشنل سبجیکٹس کا یہ 7 گروپس ہیں ٹوٹل. ان میں سے گروپ 1 کو دیکھتے ہیں. اکاؤنٹنسی اینڈ آڈیٹنگ 200 نمبر یعنی کہ 2 پیپرز ہوں گے اس کے. ایک اسی طرح اکنامکس 200 نمبر ہیں, 2 پیپرز ہوں گے. پولیٹیکل سائنس کے بھی 2 پیپر ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے بھی 2 پیپر ہوں گے آپ کے. تو اس میں جو ابھی تک ایگزامینر کے ریویو جو آئے ہیں ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں کہ اکاؤنٹنسی اور آڈیٹنگ جو ٹرینڈز ہیں ان سبجیکٹس کے, اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس یہ پیور جو ہیں یہ اسپیشلائزڈ قسم کے سبجیکٹس ہیں. اگر تو آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اکنامکس میں, کمپیوٹر سائنس میں, اکاؤنٹنسی آڈیٹنگ میں آپ کا ایم کام کی ڈگری ہے تو پھر تو آپ جائیں ان سبجیکٹس کے لیے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کمپیوٹر سائنس اینڈ آڈیٹنگ والے جو سبجیکٹس ہیں یہ بہت ہی اسپیشلائزڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو اگر آپ نے بے شک اگر ایم اے کیا بھی ہوا ہے تو پھر بھی آپ کو سوچ سمجھ کر لینا چاہیے. یہ بات ہم کریں گے کیونکہ میکسیمم لوگ جو ہوتے ہیں جو سی ایس ایس کرنے آتے ہیں اسپیرنٹس وہ کیا کرتے ہیں کہ سبجیکٹ کی لسٹ دیکھیں گے اینڈ دے ول گو تھرو دیم اور وہ کیا کہیں گے اچھا ہاں میں نے بی ایس سی میں میں نے یہ پڑھا ہوا تھا یا بی اے میں نے یہ پڑھا ہوا ہے
اور میں نے ایم اے جو ہے نا سبجیکٹ میں کیا, یہ تو سبجیکٹ ہی میرا اپنا. دس از دا بگیسٹ مسٹیک یو ول میک. ٹھیک ہے, آپ نے سی ایس ایس کا جو ایگزام ہے یہ مقابلے کا امتحان ہے, کمپٹیٹیو ایگزام ہے. اس میں آپ نے سبجیکٹ کو جو ہے وہ اس کے اندر مارکس لینے کے لیے نہیں بیٹھنا, بلکہ یو ہیو ٹو کمپیٹ ود ادرس. تو آپ کو بہت اچھا ہونا چاہیے اس سبجیکٹ میں. اگر آپ نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے اسٹل دین, یہ بہت بڑی مت ہے جو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ضروری نہیں ہے کہ جس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے آپ اسی سبجیکٹ کو سی ایس ایس میں لے کر چلیں. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں. کمپیوٹر سائنس ہے, یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. اب کچھ لوگوں نے ایم سی ایس کیا ہوتا ہے, بی ایس سی ایس کیا ہوتا ہے, دے ول گو ود کمپیوٹر سائنس. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سی ایس ایس کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ آپ کی پوری 4 سالہ جو بی ایس سی ایس کیا ہے یا ایم سی ایس کیا ہے اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بعض اوقات پیپر بہت زیادہ ایلیمنٹری لیول کا ہو جاتا ہے یا بعض اوقات بہت زیادہ ہائی لیول کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ان ایون ٹرینڈ ہوتا ہے ان سبجیکٹس کا. آڈیٹنگ کا بھی اسی طرح ہے. اگر تو آپ بہت اچھے ہیں تو پھر تو آپ رسک لیں, اس کا سبجیکٹ دیکھ لیں, سلیبس دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں. اب آتے ہیں پولیٹیکل سائنس اور آئی آر کے اوپر. پولیٹیکل سائنس کے اندر لوگ اتنا زیادہ اچھا نہیں کرتے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہوتا ہے جو سی ایس ایس کی طرف آتے ہیں, تو وہ ضرور اور ضرور اس کو آپٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل سائنس اچھا بیہیو کرتی ہے, اچھا ٹرینڈ ہے اس کا, اگر آپ پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا جو ٹیکٹ ہے وہ آپ کو آتا ہو اور آپ کا جو نالج کی جو ہے وہ کنسیپچول نالج ہو, کریمنگ نہ ہو, رٹا نہ لگایا ہوا ہو. یہ پورے سی ایس ایس کے لیے, پولیٹیکل سائنس کے لیے نہیں, پورے سی ایس ایس کے لیے, کہ رٹا جو ہے نا وہ کریمنگ سے بچنا ہے آپ نے, اور وہ بہت مشکل چیز ہے. ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے پورے کا پورا وہ کریمنگ کے اوپر بیس کرتا ہے, تو یہ ہماری بیڈ لک ہے. اینی ہو, پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ کمپیریٹیولی جو 3 اوپر سبجیکٹ ہے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, ان سے بہت اچھا بیہیو کرتی ہے. کیوں کہ بہت زیادہ لوگوں نے ایم اے کیا ہوتا ہے اس میں اور ان کا نالج اس میں اچھا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو آنسر دینے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا, جس کی وجہ سے وہ اس سبجیکٹ میں نمبر کم لے کے آتے ہیں. تو اس کے اندر جو ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اپنا جو نالج بیس ہے اس کو بڑھانا ہے اور کانسیپچول چلنا ہے. تو پولیٹیکل سائنس جو ہے اس گروپ کا میری طرف سے جو ریکمنڈیڈ جو سبجیکٹ نمبر 1 ہے کہ یہ آپ لے سکتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ ایک اچھا ہے سبجیکٹ ہے, اس کا ٹرینڈ بھی ٹھیک ہے اور یہ سمجھنے میں بھی آسان ہے. اور آئی آر جب آپ تیار کرتے ہیں تو یہ آپ کو پاکستان افیئر میں بھی ہیلپ کرے گا. کرنٹ افیئر آپ کے آٹومیٹکلی جو ہے نا اس سے اپڈیٹ ہوتے ہیں. کرنٹ افیئر کی تیاری کریں گے تو وہ آئی آر میں ہیلپ کرے گا. آئی آر کا پریپیئر کریں گے تو وہ آپ کو کرنٹ افیئر, ایسے اور باقی بہت سارے سبجیکٹس میں ہیلپ کرے گا. اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے کچھ ایسے بعض اوقات بالکل پولیٹیکل سائنس کی نوعیت کے آ جاتے ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ وہ آسانی رہتی ہے اور ایک ایج ملتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں آپ سی ایس ایس کے جتنے سبجیکٹس ہیں آپشنل, ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک سی ایس ایس کے پیکولر سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو سی ایس ایس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, جو رواج میں بھی ہوتے ہیں, جو ٹرینڈ میں ہوتے ہیں, اور کچھ اسپیشلائز سبجیکٹ ہیں جو آپ پیچھے اپنی اسٹڈی کر کے آئے ہوتے ہیں, جیسے کیمسٹری, میتھ, فزکس, اور یہ پیور سبجیکٹس ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں, ان کا ایکچوئل سی ایس ایس کے کمپلسری پیپر سے تعلق نہیں ہوتا. جبکہ پولیٹیکل سائنس اور آئی آر, ان کا آپ کے جو کمپلسری پیپرز ہیں ان کے ساتھ ان کا تھوڑا بہت جو ہے وہ رشتہ ہوتا ہے, اور وہ اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اوور لیپ کر جاتا ہے ان دونوں کا سبجیکٹ, اور بعض اوقات ہم نے آئی آر کا کوئی سبجیکٹ تیار کیا ہوا ہے اور وہ اس کرنٹ افیئر میں اسی قسم کا کوشچن بھی آ جاتا ہے, تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج آپ کو رہے گا. لیٹس گو اہیڈ ٹو گروپ نمبر 2. تو اس میں پولیٹیکل سائنس اور آئی آر جو ہے نا وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لیں. اکنامکس جو ہے وہ اکاؤنٹنسی اور کمپیوٹر سائنس سے پھر بھی بہتر ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا نالج بیس اس میں بہت اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر جو ٹرینڈ آیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو گرپ نہیں ہوتا. بس اکنامکس کو بڑا آسان سمجھ کے بی اے والی اکنامکس یا وہ سمجھ کے لے لیتے ہیں, لیکن چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں سی ایس ایس کے اندر. سو پلیز 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 بہت دھیان دیجیے اینڈ کنسنٹریٹ آن یور سیلف, اور سب سے پہلے سلیبس دیکھ کے اور پھر پیپرز بھی دیکھ کے پھر اپنے آپ کو انالائز کریں. ٹائم دیں اپنے آپ کو, ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژن ویری ارلی. سو گروپ نمبر 1 وی آر ڈن وتھ گروپ نمبر 1. اس میں پولیٹیکل سائنس اور آئی آر ریکمنڈیڈ سبجیکٹس ہیں. باقی سبجیکٹس آپ اپنی سہولت کے مطابق اور اپنے نالج بیس کو سامنے رکھ کے کریں گے کائنڈلی. گروپ 2, اچھا یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسپیشلائزڈ قسم کا پورا گروپ اسپیشلائزڈ ہے.
سب سے پہلے آپ دیکھیں فزکس، کیمسٹری، اپلائیڈ میتھ، پیور میتھ، اسٹیٹسٹکس، جیولوجی، یہ وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جنہوں نے گریجویشن یا ماسٹر ان کسی سبجیکٹس میں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسٹل دین یہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ پیورلی سائنس سبجیکٹ ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، ان کا جو سلیبس ہے وہ کمپیریٹیولی آپ خود دیکھ لیں وہ لینتھی ہوگا. یہ سارے کے سارے سبجیکٹس ان کا آپ سلیبس دیکھ لیں، دیٹ ول بی ویری لینتھی. جب یہ لینتھی سبجیکٹ ہے تو ایک تو اس کی پریپریشن میں ڈیفیکلٹی ہوگی، آپ کو ٹائم کنزیوم ہوگا. دوسرا لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا پیرنٹ سبجیکٹ ہے، ہمارا اپنا ہوم ڈپارٹمنٹ جیسے ہوتا ہے نا، یہ وہ والا سبجیکٹ ہے تو وہ تو ہم نے لینا ہی لینا ہے. ٹھیک ہے. لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف کیمسٹری. آپ کیمسٹری جو ہے وہ ایم ایس سی کے اندر اگر آپ کیمسٹری کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ نے ایم ایس سی جو ہے کیمسٹری کے اندر جو کی ہے وہ آپ نے ادھر آرگینک میں کی ہوگی، فزیکل میں کی ہوگی، یا ان آرگینک میں کی ہوگی، یا انڈسٹریل کیمسٹری میں ایم ایس سی کی ہوگی. تو وہ آپ ایم ایس سی جو بھی ہوگی وہ آپ کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے کے جائے گی. اسی طرح فزکس میں تھرمو ڈائنامکس ہے. ٹھیک ہے. میتھمیٹیکل میتھڈز میں آپ نے کیا ہوا ہے، یا آپ کی کوئی اور ایسی جو ہے وہ الیکٹریسٹی یا میگنیٹزم کے اوپر آپ کا اسپیشلائزیشن ہے فزکس میں، یا کسی بھی اور سبجیکٹ میں ہے، تو اس کو سی ایس ایس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کائنڈلی، کیونکہ آپ کو وہ پیپر کا وہ حصہ جو آپ کی اسپیشلائزیشن سے تعلق رکھتا ہے اس میں تو آپ شاید اچھا کر لیں گے. لیٹس سپوز 200 نمبر ہیں، 200 نمبر میں سے جس پورشن کو آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، وہ 50 نمبر بھی نہیں بنتے یا 40 نمبر بنتے ہیں، اور باقی 160 نمبر جو ہیں وہ فزکس یا کیمسٹری کے یا ان سارے سبجیکٹ میں سے کسی کے بھی وہ ہیں جو آپ نے بی ایس سی میں پڑھے تھے. اور بی ایس سی میں جتنا ہم پڑھتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. بی ایس بی میں بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. اور وہ جو آپ نے 4 سال میں بی ایس یا بی ایس سی اور ایم ایس سی ملا کے 4 سال میں اگر کیمسٹری، فزکس یا ان کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھا ہے تو اس کو سی ایس ایس میں سارے کے سارے کو اکٹھا پڑھ لینا. ایم ایس سی بھی 2 سال میں آپ کرتے ہیں، یعنی کہ اٹ ٹیکس یو 2 ایئرس. 2 سال میں ایم ایس سی کرتے ہیں، اور وہ بھی سیمسٹر وائز ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد آپ نے پچھلی کتابیں پھینکی اور آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ پچھلا سبجیکٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھول گئے ہوں گے، یاد رہتا ہے، لیکن جب ذمہ داری نہیں ہے نا، جب رسپانسبلٹی آپ سے ریموو ہو جاتی ہے، پچھلے سیمسٹر کا کورس جو آپ نے پاس کر لیا ہے، جو فرسٹ سیمسٹر میں پڑھا تھا وہ ختم ہو چکا. اس کو آپ جب ریفرنس کے لیے کبھی کبھی کھول کے دیکھیں گے اگلے سیمسٹرز میں، لیکن آپ اس کو باقاعدہ ایک ذمہ داری سے اور ایک برڈن آف ایگزامینیشن کو کے ساتھ آگے لے کر اس کو نہیں چلتے ٹل 4 سیمسٹر. اسی طرح بی ایس بھی ہے. بی ایس اگر 4 ایئرس کا ہے، آپ نے ایک جو ہے سبجیکٹ جو ہے نا وہ فرسٹ سیمسٹر آف بی ایس میں پڑھا تھا یا 3rd سیمسٹر میں پڑھا تھا، تو بی ایس کو کمپلیٹ کرتے کرتے 4 سال لگ گئے، تو 3 سال پرانا وہ سبجیکٹ ہو گیا آپ کو پڑھا ہوا. تو آگے کیا ہوگا جب آپ سی ایس ایس میں جاتے ہو؟ لیٹس سپوز کہ آپ بی ایس کرتے ساتھ اگلے ہی سال آپ چلے گئے ہو سی ایس ایس میں، تو کیا ہوا کہ آپ کا جو 3rd سیمسٹر میں جو آپ نے ٹاپک کو سبجیکٹ بہت لینتھ میں پڑھا تھا، اینڈ یو آر کانفیڈنٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو آپ دیٹ سبجیکٹ ان سی ایس ایس، اور دیٹ پرٹیکولر پورشن آف دا ایگزام جو آپ نے 3rd سیمسٹر آف بی ایس میں پڑھا تھا اس کو ابھی بھی پڑھے ہوئے آپ کو 4 سال گزر چکے ہوں گے. جب 4 سال گزر چکے ہوئے ہیں تو پھر کافی سارا فرق پڑ جاتا ہے آپ کو. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں. اور پلیز 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 یہ جو گروپ 2 والے سبجیکٹس ہیں، جن لوگوں کو اپنے سبجیکٹ سے محبت ہے، لوگوں کو بڑی افیلیشن ہوتی ہے کہ فزکس میں آئی لو فزکس، آئی لو کیمسٹری، میتھ او ہو مائی مطلب کہ پیشن، تو یہ ہے. میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ، کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ افیلیشن کی، بٹ سی ایس ایس از انٹائرلی اے ڈفرنٹ گیم، از انٹائرلی اے ڈفرنٹ ایگزامینیشن. وہاں پہ آپ نے ایک ڈفرنٹ قسم کی پریپریشن لے کے جانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ضرور لیجئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر بی ایس یا ایم ایس سی کرتے ہیں ان سبجیکٹس میں سے، تو آپ سیمسٹر کے بعد اس ٹاپک یا اس اسپیسیفک سبجیکٹ سے آپ جان چھڑا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. کرتے کرتے پھر آپ اسپیشلائزیشن کی طرف موو کر جاتے ہیں، تو باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ کو نہ صرف سارے کا سارا ریوائز بھی کرنا ہوتا ہے سی ایس ایس کے لیے، اور سی ایس ایس کے سے 1-2 مہینے پہلے وہ آپ سارے کا سارا سبجیکٹ وہ آپ کو ایک پہاڑ جیسا لگے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور کیمسٹری ہو گیا، فزکس، اپلائیڈ میتھ، پیور میتھ، اسٹیٹس، یہ سارے کے سارے سبجیکٹ وہ ہیں جو آپ نے یو کین ناٹ پریپیئر دیم بائی جسٹ ریڈنگ. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو لوگ مس کر دیتے ہیں. جسٹ ریڈ کر کے آپ اس کو پریپیئر نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ڈو دیم.
فزکس کرنی ہے تو اس میں ایکویشنز ہیں, نیمیریکلس ہیں اور بہت ساری تھیوریز ہیں, اور ان ایکویشنز کو جب آپ ڈیرائیو کر کے جب تک آپ بار بار پریکٹس نہیں کریں گے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹیمپٹ دا ایگزامینیشن آف CSS. تو اس کو آپ نے کرنا ہے, یو ہیو ٹو ڈو فزکس. اوکے, اسی طرح کیمسٹری ہے اور اس کے اندر ریئیکشن کی ایکویشنز ہیں, بہت سارے اسٹرکچرز بنانے ہوتے ہیں, بہت سارا نامنکلیچر فلاں فلاں فلاں, تو اس کے اندر بھی جو ایکویشنز اور میتھمیٹیکل انالیسس ہوتا ہے, اور جتنی بھی جو چیزیں آپ کو ایون کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لکھ کر آپ کو میکانزم اس کا ڈرا کرنا ہوتا ہے. تو اٹ آلسو ڈیمانڈس پریکٹس. تو کیمسٹری اور فزکس میں آپ کو پریکٹس چاہیے ہے بہت زیادہ. سو یو ول ہیو ٹو ڈو دیٹ پریکٹس. آپ نے صرف کتاب سامنے رکھ کے پڑھ کے رات کو چارپائی کے ساتھ سرانے کے میں بیٹھے ہوئے آپ سر رکھا ہوا تکیے پہ, اور اس کے بعد یو کین ناٹ سے کہ میں صرف اس کو ایک ریڈنگ دوں اور اس کے بعد آئی ایم یا ریوائزڈ اٹ, یا مجھے یہ یاد ہو گیا ہے, یا میرے ذہن میں یہ چیزیں رہ گئی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے پین ان یور ہینڈ, اور آپ نے اس کو رائٹنگ کر کے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہوتی ہے جو آپ کو کرنی پڑتی ہے. اور ایک تو میرا خیال ہے آئی ہیو میڈ مائی پوائنٹ کہ ایک تو یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ پیور ہیں. دوسرا آپ نے MSc یا BS میں یہ سبجیکٹ سیمسٹر سسٹم میں پڑھے ہوتے ہیں, جبکہ CS از ون ہول سم گیم. یہ آپ نے ایک ہی دفعہ آپ نے ایک ہی دن میں 2 پیپر دینے ہیں, فزکس, کیمسٹری, اپلائیڈ میتھ, پیور میتھ, اسٹیٹ, جیولوجی, ان میں سے کوئی بھی سبجیکٹ آپ نے لیا ہے تو پورے کا پورا سلیبس جو ہے وہ اس کو پورے ایک دن کے اندر آپ نے اس کو 2 پیپر دینے ہیں اس کے. اور اب آپ دیکھیں وین یو کمپیئر دی برڈن آف ایگزامینیشن which you used to have in your semester system either in BS or MS, اور ایک طرف آپ کا پورا سلیبس جو آپ نے MS یا BS میں پڑھا تھا وہ سارے کا سلیبس آپ کے پاس ایگزام سے 1 مہینہ پہلے پورا کا پورا آپ کے سر پہ برڈن لے کے بیٹھا ہوگا. سو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. I was myself a science student and I did this mistake in CSS. So I want کہ آپ لوگ یہ مسٹیک نہ کریں. سو پلیز اپنے جو پیرنٹ سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ضرور محبت کیجیے, ایفیلیشن رکھیے, لیکن CSS میں لے کر جانے سے آپ کی محبت اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی, وہ آپ کو ایک ایکسٹرا برڈن کی طرح بن جائے گا. جتنے بھی سائنس سبجیکٹس ہیں ان کا تو ایک سلیبس ہی لینتھی ہے, اور دوسرا سیمسٹر سسٹم میں وہ بٹس اینڈ پیسز میں ایگزام ہوتا ہے کہ آپ الیکٹریسٹی میگنیٹزم پڑھ لیا ہے تو اگر تھرمو ڈائنامکس نیکسٹ سیمسٹر میں, تھرمو ڈائنامکس پڑھ لیا ہے تو اگلے میں کچھ اور چیز ہونی ہے. تو تمام سبجیکٹس پہ یہی لاگو ہے. اسی طرح اپلائیڈ میتھ اور پیور میتھ, اٹ ریکوائرز ہیل آف ریویژن اینڈ پریکٹس. آپ کو پین پکڑ کے ہاتھ میں ہر وقت پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سبجیکٹس اس لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہیں CSS میں. اور اگر آپ ان کا ٹرینڈ دیکھیں, میں آپ کو ٹرینڈ بھی دکھا دیتا ہوں, یہ دس از ناٹ مائی اون انالیسس, یہ ایگزامینرز کی جو FPSC کی کوئی جو رپورٹ وہ دیتے ہیں اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ فزکس میں only 5% ڈیڈ ویل, باقی سب کے سب جتنے بھی فزکس لیا CSS میں دے پرفارم ویری پورلی. سیم از دا کیس ود کیمسٹری, دے لیک بیسک نالج. اپلائیڈ میتھ unsatisfactory result, pure math poor, statistics not good, geology extremely poor. سو یہ اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو میں پلیز آپ کی سبجیکٹ کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے اس کو میں ہارم نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو ٹرینڈ ہے وہ دیکھیں. اور اس کے علاوہ آپ خود اگر سنسیئر ہو کے, ہوتا یہ ہے کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ جی اگر ہم نے 600 نمبر لینے تو 200 نمبر چلو یار, کہ فزکس, کیمسٹری, اپلائیڈ میتھ وہ تو سوچتے نہیں, اس کا سلیبس بھی نہیں دیکھتے ہم. بعض اوقات ہم پیپر سے 6 مہینے تک ایون کے پیپر کا جو CSS کا جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے اندر وہ سبجیکٹ لکھ کے بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں تیاری ہم بعد میں کریں گے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سلیبس بہت زیادہ ہے اور اس کو ایک ان ون گو اس کو کرنا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بہت تھکا دیتے ہیں یہ سبجیکٹس, دے ول ایگزاسٹ یو لٹرلی. سو پلیز تھنک 100 ٹائمس کہ آپ نے یہ سبجیکٹس لینے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہ لیں, لیکن یو ہیو ٹو بی ایکسیپشنلی ویل ان دیز سبجیکٹس اف یو وانٹ ٹو گو ان CSS with these subjects, especially group 2. So let's go ahead. Group 3 میں business ad, public administration, governance and public policies, town planning and urban management, یہ 100 نمبر کے سارے سبجیکٹس ہیں. ان میں پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایگزامینرز کا ٹرینڈ بھی بہت اچھا ہے, انہوں نے بتایا کہ لوگ اس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو آپ کو CSS میں اچھا چاہیے,
آپ کو سی ایس ایس میں اپنے سبجیکٹ سے محبت نہیں پوری وفا کرنی, آپ نمبر لیجئے, نمبر لے کے آگے جائیے, یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے. اوکے, سو پبلک ایڈمنسٹریشن از موسٹ ریکمینڈیڈ سبجیکٹ. بزنس ایڈ, جو بزنس کے لوگ ایم بی اے جنہوں نے کیا ہوا ہے اور جن کی اچھی گریپ ہے وہ ضرور لیں, لیکن اس میں احتیاط ہے, وہی کس تھوڑا سا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے تو اس کو تھوڑا دیکھ کے لیجیے, احتیاط سے لیجیے. گورننس اینڈ پبلک پالیسیز, یہ اتنا مشکل سبجیکٹ نہیں ہے, اس کو آپ از سر نو یعنی کہ فرام اسکریچ آپ اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں فار سی ایس ایس. تو اس کو بھی سلیبس دیکھ لیجیے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ تو پلیز گو فار اٹ. ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ, یہ بھی تقریباً ملتا جلتا سبجیکٹ ہے, تو یہ بھی اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی احتیاط ہے کہ آپ تھوڑی سی احتیاط کریں اور اس کے ساتھ جائیں. پبلک ایڈمنسٹریشن کے ٹرینڈ بھی اچھے ہیں, سلیبس بھی ایزی ہے اور آپ اسکریچ سے چلیں. اگر کسی نے ایم ایس سی کیمسٹری, فزکس, میتھ, بایو فلاں کی ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی پبلک ایڈ کو شروع سے پڑھ کے ود ان 15-20 ڈیز یا میکسیمم 1 منتھ میں اس کا پورا سلیبس کریش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو پلیز اگر آپ سوچیں, اپنی آپ کی سوچ تبدیل آپ کی ہوتی ہے تو پلیز اس کے اوپر ضرور سوچیے گا. گروپ 4 ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا. پچھلے جو اولڈ سلیبس آف سی ایس ایس تھا اس میں ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا 200 نمبر کی تھی, تو بہت بڑی ہوتی تھی وہ اس وقت. اب تھوڑا سا سلیبس اس کا کم ہو گیا, تو ہسٹری آف پاکستان انڈیا پہلے بہت لوگ لیتے تھے اور ابھی بھی بہت لوگ لیتے ہیں. کیوں کہ یہ آپ کو پاکستان افیئر میں بھی ملتا جلتا چیز ہے, اور اگر ایسا ہی کوئی پاکستان کے جو ہیں وہ افیئرز میں سے ہی کسی قسم کا کوئی ٹاپک ایسے میں آ گیا تو وہ اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کر دے گا آپ کو. کرنٹ سینیریو میں بھی کوئی چیز چل رہی ہے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرنٹ افیئرز میں بھی اسی طرح کا کوشچن آ گیا, پاکستان افیئر میں بھی وہی آ گیا, اسی طرح کا اس کا ہی کوئی بہن بھائی آ گیا, اور ہسٹری آف پاک انڈیا میں بھی وہی آ گیا. سو دیر از اے لاٹ آف اوور لیپ بٹوین ہسٹری آف پاکستان انڈیا. کرنٹ افیئرز بھی دیکھیں, پاکستان کے 1-2 سوال تو ضرور ہوں گے آپ کے. ٹھیک ہے, پاکستان افیئر اور ہسٹری آف پاک انڈیا یہ بہت ملتے جلتے ہیں, اور بعض اوقات اگر لگ چل جائے تو سی ایس ایس کے ایسے میں بھی اسی طرح کا کوئی ٹاپک آ جاتا ہے جس سے آپ کو بہت مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ہسٹری آف پاک انڈیا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جو بیک گراؤنڈ نالج ہے آف پاکستان افیئر وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا آپ کا, اور آپ یعنی کہ 2 سبجیکٹس آلموسٹ اوور لیپڈ ہیں وتھ ایچ ادر. لیکن ہسٹری اور کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ان کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. ہسٹری کے اندر جو ہسٹری کو ہسٹوریکل انالیسس دینا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جو ہسٹری کے پیپر ہوتے ہیں اس کے اندر مانگا جاتا ہے انالیسس, جبکہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگر لکھ کے کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا کر کے آ جاتے ہیں, اس کے اوپر اپنا انالیسس نہیں دیتے جس کی وجہ سے نمبر نہیں آتے. ادروائز ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا از ویری گڈ سبجیکٹ, پلیز گو فار اٹ. لیکن دیکھ لیں کہ آپ ہسٹری میں اچھے ہیں یا نہیں, آپ ہسٹری کر سکتے ہیں یا نہیں. ایفیلیشن ود ہسٹری آپ دیکھیے, اپنی ڈیٹس کو یاد رکھنا یہ ہوتا ہے, تو یہ ریکمنڈیڈ سبجیکٹ ہے. اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر, بہت سارے لوگوں کو یہ سبجیکٹ اچھا لگتا ہے اور بعض لوگوں کی بہت گرپ بھی ہوتی ہے اس کے اوپر, لیکن اس کا ایگزامینیشن جو ٹرینڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, تو لیں ضرور لیں. بعض لوگوں کا بیک گراؤنڈ اسلامک ہسٹری کا ہوتا ہے تو وہ یہ سبجیکٹ لیتے ہیں, تو وہی بات ہے, اس کے اندر تھوڑی سی احتیاط ہے. برٹش ہسٹری یہ بھی تھوڑا سا اس کا سلیبس لینتھی ہے, تو اس کے اندر بھی احتیاط سے لینے والا سبجیکٹ ہے. یورپین ہسٹری اور ہسٹری آف یو ایس اے. یورپین ہسٹری اگین جو ہے نا یہ لینتھی سبجیکٹ ہے. ہسٹری آف یو ایس اے بہت سے لوگ لیتے ہیں, کیوں کہ اس کا سلیبس بہت چھوٹا ہے. ایون کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن ایسا نہیں ہوتا. 1 ہفتے کے اندر آپ نے, وہ تو کریمنگ ہی ہوتی ہے. ٹرو انالیسس تو آپ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ نے اس کو ایٹ لینتھ پڑھا ہوا ہے. تو ہسٹری آف یو ایس اے از گڈ, ہسٹری آف پاکستان انڈیا از آلسو گڈ. تو ہسٹری اینڈ کلچر, اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر وہ بھی اچھا سبجیکٹ ہے, لیکن آپ کو اس میں بہت اچھا کرنا پڑے گا. تو ہسٹریز ہیں, آپ ملا کے 2 ہسٹریز بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی ایک بھی لے سکتے ہیں ان میں سے. تو یہ جو گروپ ہے یہ نسبتاً ٹھیک ہے, اس میں 2-3 سبجیکٹ لینے والے ہیں. ہسٹری آف پاک انڈیا, ہسٹری آف یو ایس اے, یہ دونوں سبجیکٹ لینے والے ہیں. اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر تھوڑا سا دیکھ کے لیں کہ آپ کی ایفینٹی ود اسلامک ہسٹری کتنی ہے اور کتنی آپ کو آتی ہے اور کتنی آپ کو مزید کرنی پڑے گی, اور پیپر آپ نے اچھا اٹیمپٹ کرنا ہے کرنٹلی. ٹھیک ہے, تو دین یو کین گو ود اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر ایز ویل. تو نمبر 1, نمبر 4 نمبر 1, نمبر 2 اینڈ نمبر 5 دے آر گڈ سبجیکٹس. برٹش ہسٹری اور یورپین ہسٹری زیادہ ویسٹ ہیں, یہ کافی وائڈ سبجیکٹ ہے ان کا, وہ آپ تھوڑا سا خود اس کو دیکھیں گے
ویسے اتنے زیادہ ریکمینڈ میں نہیں کروں گا. وہ نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 5 دے آر اوکے. سوری, اور ہسٹری آف یو ایس اے میں آپ کو اچھی پریپریشن کے ساتھ جانا ہے. آگے چلتے ہیں جی گروپ 5 کی طرف. جینڈر اسٹڈیز, یہ بہت ہی جنرل قسم کا سبجیکٹ ہے, لیکن اگین لوگ کرتے کیا ہیں کہ آسان سا سلیبس لے کے اس کو لے لیتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں, اور پیپر میں جا کے آئیں بائیں شائیں بس اسی طرح کر کے آ جاتے ہیں. تو وہ پلیز آپ نے نہیں کرنا. اگر جینڈر اسٹڈیز رکھنا ہے, اس کا سبجیکٹ بہت جو سلیبس ہے وہ اسکریچ سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ چاہے سائنس کا ہو, نیچرل سائنس کا ہو وہ, یا میتھس کا ہو, وہ اس کو اسکریچ سے لے کے پڑھ سکتا ہے. اس کا فائدہ جینڈر اسٹڈیز کا یہ ہے کہ یہ اس میں سے بعض وقت اسی میں سے ایسے بھی آ جاتا ہے, ایسا ٹاپک کوئی آتا ہے تو اس میں سے جینڈر اسٹڈیز میں سے آپ کو کہیں نہ کہیں ہیلپ مل رہی ہوتی ہے. اور اگین جو ویمن امپاورمنٹ ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے. بعض وقت اگر وہاں سے ٹاپک آ گیا ہے ایسے کا تو وہ بھی اچھا ہے. پاکستان افیئر میں اگر کوشچن آ گیا وومن امپاورمنٹ کے اندر یا وومن رائٹس کے اندر تو وہ بھی اس میں بھی آپ کو ہیلپ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں اوور لیپ کرتا ہے. اسی طرح انوائرمنٹل سائنس اچھا سبجیکٹ ہے, لیکن اگر آپ کا اس کا بیک گراؤنڈ نالج ہے تبھی لیجیے, ادروائز نہ لیجیے. ایگریکلچر اینڈ فارسٹری, کسی زمانے میں فارسٹری بہت اسکورنگ سبجیکٹ ہوتا تھا جب ایگریکلچر اور فارسٹری الگ الگ تھے. تو ایگریکلچر اینڈ فارسٹری یہ تھوڑا سا اسپیشلائزڈ ہے. جن لوگوں کا ایگریکلچر کی بیس ہے وہی اس کو لیں, باقی لوگ دوسرے سبجیکٹس کی طرف غور کریں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ باقی کسی جگہ آپ کی ایکویشن میچ نہیں ہو رہی تو ایگریکلچر اینڈ فارسٹری کی طرف ضرور جائیں, لیکن تھوڑی سی بی کیئرفل, اس کے اندر یلو لائٹ ہے. باٹنی کے اندر لوگوں نے ہمیشہ بہت پور رزلٹس دیے ہیں, بہت کم لوگوں کے اچھے رزلٹس آتے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں اس کا. تو اس کا ایگزامینر ریویو جو ہے اس کا پور ہے, زولوجی کا ایوریج ہے. سو باٹنی زولوجی دونوں میں سے زولوجی تھوڑی سی بہتر ہے, لیکن پھر بھی یہ اگین گروپ 2 جیسا تھا جو کیمسٹری میتھ فزکس والا تھا, اسٹیٹسٹکس جیوگرافی والا, اس طرح کا یہ ہے, جیولوجی والا سوری, اس طرح کا یہ ہے سبجیکٹ. تو سائنس سبجیکٹ ہے تو اس میں بھی آپ نے پھر دیکھ لینا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے پورے سی ایس ایس کا سلیبس ایک طرف اور زوالوجی کا سلیبس ایک طرف اٹھایا ہوا بوجھ, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے باقی سبجیکٹ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. اردو لٹریچر اینڈ انگلش لٹریچر کے سبجیکٹس صرف وہی لوگ لیں جنہوں نے ماسٹر کم از کم ڈگری ان کی ہے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو لٹریری جو ہے نا پیپر اٹیمپٹ کرنے کی, جن کو پتہ ہے فکشن رائٹنگ جو ہے نا از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام جنرل رائٹنگ. تو یہ دیکھ لیجئے, لٹریچر کی طرف عام لوگ نہ جائیں ورنہ بہت برے پٹیں گے. گروپ 6, اس میں یہ بیسیکلی لا کا ہے سبجیکٹ گروپ. جنرل لا جو پیپر ہے, لا اونلی لا, یہ تھوڑا سا جو ایل ایل بی کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے, ادروائز باقیوں کے لیے اس کے اندر یلو لائٹ ہے, ذرا دیکھ سمجھ کے لیں. کانسٹیٹیوشنل لا یہ تھوڑا تھوڑا پاکستان افیئر کے ساتھ اور ہسٹری آف پاک انڈیا کے ساتھ تھوڑا سا اس کا اوور لیپ ہے, لیکن یہ ٹیکنیکل پیپر ہوتا ہے اس کا کافی. انٹرنیشنل لا اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ایک سبجیکٹ ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز اور کے اندر انٹرنیشنل لا اسی کا ایک سبجیکٹ ہے. جو لوگ ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل لا بھی پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے جو 300 نمبر تو انٹرنیشنل ریلیشن سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایج ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ انٹرنیشنل لا از ناٹ ویری ڈفرینٹ. لیکن لا کا پیپر جو بھی ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلی سالو کرنا ہوتا ہے, ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے, اس میں آپ نے آئیں بائیں شائن نہیں کرنی ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ 300 نمبر آپ کو دے دیتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں سے آ جاتے ہیں. اور وہی کہیں نہ کہیں اوور لیپ کر رہا ہوتا ہے وتھ پاکستان افیئر, اینڈ اگر آپ ساتھ ہسٹری آف پاکستان انڈیا رکھ لیں یا ہسٹری آف یو ایس اے رکھ لیں تو ہسٹری آف یو ایس اے اور انٹرنیشنل ریلیشنز یہ بھی بہت اوور لیپ کرتے ہیں آپس میں. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہسٹری آف یو ایس اے ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اس کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے, تو وہاں سے کافی ساری چیزیں اوور لیپڈ ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. مسلم لا, جورسپروڈنس اور مرکنڈائل لا, یہ ان کے پیپر لوگ اچھے اٹیمپٹ نہیں کرتے. ادروائز سلیبس اتنا مشکل نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اچھی تیاری نہیں کر کے جاتے ہیں, بیس نالج اچھا نہیں ہوتا. کرمنالوجی, اس کا بھی سلیبس دیکھیں تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا جا سکتا ہے, ڈویبل سبجیکٹ فرام اسکریچ. لیکن اگین یہی مسئلہ ہے کہ لوگ اچھی تیاری کر کے نہیں جاتے. یہ سارے کا سارا جو گروپ ہے گروپ 6 ایک اچھا گروپ ہے. اس میں اس کے ساتھ ایشو صرف یہ ہے کہ لوگ پریپیئر اچھے نہیں کر کے جاتے ہیں, اس لیے اچھا نہیں کر سکتے. ادروائز ایک جنرل سا
ہے، لا کے سبجیکٹس ہیں، اس کو آپ اسکریچ سے بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 پیپر جو ہے لا کا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. باقی انٹرنیشنل لا ہو گیا، مسلم لا، جورسپروڈنس، یہ اگر آپ اچھے طریقے سے ان کو پڑھیں تو یو کین ڈو اٹ ویری ایزیلی. فلاسفی کے لیے وہی لوگ جائیں جنہوں نے فلاسفی میں کوئی جن کی اسپیشل سبجیکٹ جن کا تھا. گروپ 7 ہے، اس کے اندر لینگویجز اور کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ جوائن کر دیے گئے ہیں. اس میں گین جغرافی، اینتھروپولوجی اور عربک، یہ تھوڑے سے سبجیکٹ ایسے ہیں جن کے وہ یلو لائٹ ہے، آپ تھوڑا دیکھ کے احتیاط سے لیں گے. ادروائز جرنلزم، سائیکولوجی، سوشولوجی، پنجابی، یہ اسکورنگ سبجیکٹس ہیں، یہ آپ کو بہت ہائیلی اسکور دیتے ہیں، لیکن تیاری آپ نے کر کے جانی ہے. سندھی، پشتو، بلوچی اور پرشین، یہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر آپ کو اپنی جو ہے وہ قومی زبان کے اوپر، یعنی کہ جو آپ کی صوبائی زبان ہے اس کے اوپر آپ کا گرپ ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے. اس میں لکھنے کا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو، پنجابی ہے، سندھی، پشتو اور بلوچی، وہ لکھنے کا ایشو ہوتا ہے، اسپیشلی پشتو والوں کو پرابلم ہوتا ہے لکھنے میں. تو دیکھ لیں جن جن لوگوں کو جو لکھ سکتے ہیں اپنی زبان، پنجابی بھی اور ساری جو اپنی زبان اچھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور ان کو نالج ہے تو وہ ضرور جائیں اس سبجیکٹس کے ساتھ. تو باقی جو کچھ جنرل کیوریز ہیں ان کی پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے سائنس اسٹوڈنٹس کو یا MBBS کیے ہوئے لوگوں کو، وہ آتے ہیں اور اپنی زوالوجی، باٹنی یا کیمسٹری، میتھ، فزکس کے ساتھ اسٹک کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے 200 نمبر تو یہ تمہارے گھر کے ہیں، باقی 400 نمبر کا سوچتے ہیں. تو وہ 400 نمبر تو باقی پریپیئر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 200 نمبر اپنے والے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر دھوکہ دے جاتے ہیں. تو یہ بہت خیال کرنا ہے. ایک دوسرا جو CSS میں آپ نے اپنے آپ کو خود کو ایزی رکھنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خود ہی مشکل میں ڈال دیں گے، مشکل سبجیکٹس لے لیں گے، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اس گروپ سے جیوگرافی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ جاتے ہیں اور یہاں سے جیولوجی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 200 نمبر جو ہیں وہ اپنے سبجیکٹ کے کرنے کے لیے یہ دونوں سبجیکٹ لیتا ہے، لیکن باقی جو ہے نا وہ سبجیکٹس میں بے شک اچھا اسکور کر جائے گا، لیکن ہوگا یہ ہے کہ اپنے جو سبجیکٹ ہوں گے وہ پیپر رسکی ہوتے ہیں اس کے. تو یہ دیکھیں کہ آپ 400 میں سے فار ایگزامپل آپ 250 نمبر لے جاتے ہیں باقی آپشنل سبجیکٹس کے، کہ کوئی اکیڈمی جوائن کر لیتے ہیں یا آپ نالج خود اچھا بہت پڑھ لیتے ہیں، اور اپنے سبجیکٹ میں آپ 200 میں سے اگر آپ جو ہے وہ صرف 66 نمبر یا 70 نمبر لے کے آتے ہیں تو آپ کی ایوریج کم ہو جائے گی. تو آپ نے ایزی گو چلنا ہے CSS میں. تو ایزی گو میں وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ دوبارہ ریوائز کر دیتے ہیں. پولیٹیکل سائنس، IR، ٹھیک ہے، اس گروپ میں بھی ایسے سبجیکٹ نہیں جو جنرل سبجیکٹ ہوں، ٹھیک ہے. پولیٹیکل سائنس، IR، ٹھیک ہے، اور اس سبجیکٹ اس گروپ کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اس سے اچھے سبجیکٹ CSS میں موجود ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن اچھا سبجیکٹ ہے. ہسٹری آف پاک انڈیا، ہسٹری آف USA، یہ دونوں بھی ٹھیک ہیں. جنرل اسٹڈیز ٹھیک ہے. انوائرمنٹل سائنسز بھی ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل لا، انٹرنیشنل لا، کرمنولوجی، یہ تینوں سبجیکٹس ٹھیک ہیں. باقی جو مسلم لا اور مرکنٹائل ہیں یہ آپ دیکھ کے لیجئے، لیکن یہ بھی اسکورنگ سبجیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کی پریپریشن اچھی ہو. اس گروپ میں اگر آپ دیکھیں سائیکالوجی بھی اچھا ہے، سوشولوجی بھی اچھا ہے، اور باقی تمام جو پروونشل لینگویجز ہیں یہ اچھی ہیں، ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. تو آپ نیکسٹ ہم اسی میں لیکچر سیریز میں دیکھیں گے کہ کن چیزوں کو کرنے کے لیے کیا ٹرکس ہیں، پیپر اٹیمپٹ کرنے کا جو ٹٹ بٹس ہیں، ٹپس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان کے اوپر. ٹل دین اپنا خیال رکھیے اینڈ ڈو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل. اللہ حافظ.